عسکری قیادت نے وزیراعظم عمران خان کے بیان کی تردید کر دی۔ جی ہاں، پچھلے 3.5 سالوں میں جہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک ہی پیج پر نظر آ رہی تھی، آج کے بیان سے ایسا لگ رہا ہے، آج کی ڈیولپمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پیج اب پھٹ چکا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان تھوڑی سی دراڑ آج دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ ساری سٹوری کیا ہے، اس پر آج بات کرتے ہیں۔ ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج عمران خان نے ایک بڑا ہی اہم انٹرویو دیا AR1 نیوز کے اوپر ارشد شریف صاحب کو، جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے۔ یہ ایک بڑا اہم انٹرویو تھا اور یہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اس وقت ہیڈ لائنز میں یہ چل رہا ہے، کیونکہ اس انٹرویو میں وہ تمام سوالات کیے گئے جو اس وقت ہر بندہ جاننا چاہ رہا تھا، چاہے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے ہوں یا عالمی سازش کے حوالے سے ہوں، تو وہ تمام سوالات جو ہیں وہ عمران خان نے ایڈریس کیے۔ وہیں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جس کی عسکری قیادت کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تردید سامنے آئی، اور یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ پورے 3.5 سالوں میں عمران خان کے کسی بیان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی تردید سامنے نہیں آئی۔ جو عمران خان نے کہا وہی اسی کی تصدیق ہوئی، اسی کو سچا مانا گیا۔ لیکن 3.5 سالوں میں پہلی بار عمران خان کے کسی اسٹیٹمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے واضح تردید سامنے آئی ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے جو ٹویٹر کے اوپر لوگ لکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ اب یہ تو میں تو نہیں کہتا، لیکن ٹویٹر کے اوپر سینئر صحافی بھی یہاں تک اس بات کو لے رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے ناظرین اس پہ 3 باتیں کی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کہیں، آرمی چیف یا DG صاحب جب آئے ان سے ملنے کے لیے PM آفس میں، جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دیں، یا پھر آپ ارلی الیکشن کروا لیں، یا پھر آپ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مجھے 3 آپشنز دیے گئے، جس کے اوپر میں نے کہا کہ میں استعفیٰ جو ہے وہ نہیں دوں گا، اور نہ ہی ارلی الیکشن کا اس کے اوپر بات چلی، لیکن وہ کوئی قابل عمل آپشن نہیں تھا، اپوزیشن اس پر نہیں مانی، تو عدم اعتماد کو فیس کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا۔ اچھا، یہ انٹرویو جو ہے یہ AR1 نیوز کے اوپر چلا، اور اس انٹرویو کی فوری بعد جو ہے وہاں پر ایک ٹرانسمیشن ہوئی جس میں وسیم بادامی اینکر پرسن تھے، کاشف عباسی، ارشد شریف اور صابر شاکر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اسی دوران جب ٹرانسمیشن جاری تھی تو وسیم بادامی نے ایک ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ شیئر کی۔ وسیم بادامی نے کہا کہ میں بڑے ذمہ دار ذرائع کے ذریعے یہ خبر شیئر کر رہا ہوں، ذمہ دار عسکری ذرائع کی طرف سے یہ خبر آئی ہے، اور اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ عسکری قیادت کی جانب سے عمران خان کے اس بیان کی تردید کر دی گئی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا عسکری قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان سے استعفیٰ نہیں مانگا۔ تو یہ وہ اصل بات ہے جس کا پورے سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ برپا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جھوٹا کہہ دیا ہے یا پہلی بار ان کے بیان کی تردید کر دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، یہ ہے تو بہت بڑی بات کہ ایک وزیر اعظم کی بات کو پہلی بار جو ہے وہ عمران خان جو کہتا ہے کہ میں ہی سپریم لیڈر ہوں اس ملک میں، میری ہی سپریم اتھارٹی ہے، اور واقعتاً ان کے بیان کی کبھی تردید نہیں کی گئی۔ لیکن لائیو ٹرانسمیشن میں جبکہ کچھ ہی دیر پہلے ان کا انٹرویو چلا تھا اور اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی تھی، اسی دوران لائیو ٹرانسمیشن میں یہ کہا گیا کہ عسکری قیادت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے عمران خان سے جو ہے وہ استعفیٰ نہیں مانگا ہے۔ تو یہ اس وقت جناب ہنگامہ برپا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور عسکری قیادت کی جانب سے عمران خان کے اس بیان کی تردید کر دی گئی ہے، اور انہوں نے جو موقف دیا اب وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ موقف ناظرین دیا ہے کہ جب یہ عدم اعتماد کا معاملہ ہوا پچھلے 72 گھنٹوں میں، آپ کہہ لیجئے جو بہت ہی اہم تھے، جب MQM نے بھی اعلان کیا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پھر PM آفس کی جانب سے یعنی پرائم منسٹر کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے، یا پھر واضح لفظوں میں کہہ لیجئے کہ آرمی چیف صاحب سے یا DG ISI صاحب سے، اور انہیں بلایا گیا PM آفس میں، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ یہ جو سارا معاملہ ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ ہماری مدد کریں کہ ہم اس بحران سے کیسے نکل سکتے ہیں، حکومت اس بحران سے کیسے سروائیو کر سکتی ہے۔ تو یہ کافی لمبی ملاقات رہی جس میں تمام چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی گئی، جو منظرنامہ تھا سیاسی اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ انالیسس کیا گیا، اور اس کے بعد 3 آپشن سامنے آئے، یعنی یہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس میں یہ 3 آپشن سامنے آئے کہ یا تو آپ استعفیٰ دے دیں، یا پھر آپ ارلی الیکشن کروا لیں، یا پھر آپ جو ہے وہ عدم اعتماد کا سامنا کریں۔ تو یہ ڈسکشن سے یہ 3 آپشن سامنے آئے تھے، ایسا نہیں تھا
کہ آرمی چیف صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا جی آپ استعفیٰ دے دیں، ایسا نہیں تھا۔ تو یہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے ان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ ہم نے کوئی استعفیٰ نہیں مانگا، بلکہ خود پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں اپروچ کیا تھا، اور جب ہماری قیادت وہاں پر پہنچی ہے تو پھر ڈسکشن کے دوران یہ 3 پوائنٹ سامنے آئے تھے۔ اچھا، یہ تو ایک جو لیٹسٹ بات ہو گئی جو اس وقت چل رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی ناظرین سامنے آئی تھی پچھلے 72 گھنٹوں میں، آپ کہہ لیں کہ عسکری قیادت کی جانب سے تھوڑی ثالثی کروانے کی بھی کوشش کی گئی تھی اپوزیشن اور عمران خان کے درمیان۔ یہ کوشش کی گئی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد واپس لے لے اور الیکٹورل ریفارمز کے اوپر یا ارلی الیکشن کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ طے ہو جائے، سب کے فیس سیونگ کے لیے، یہ جو عالمی سازش کا معاملہ ہے یا باقی جو قدغن لگیں گے اس سب سے فیس سیونگ کے لیے یہ ایک ثالثی کروانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے اس کے اوپر نہیں مانی کہ ہم عدم اعتماد اب واپس نہیں لیں گے، تو وہ بھی عمران خان کے کہنے پر ذرائع کے مطابق یہ ثالثی کروائی گئی تھی کہ کوشش کی گئی تھی کہ اگر یہ واپس لے لیں تو میں ارلی الیکشن اناؤنس کر دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بائی فورس جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کوئی چیف صاحب گئے اور انہوں نے کہا جی آپ اپنا استعفیٰ دے دیں۔ تو جو عمران خان نے انٹرویو میں آج کہا اس کی آج تردید سامنے آ گئی، اور یہ پہلی بار ہوا ہے 3.5 سالوں میں۔ اچھا، یہ تو 2 باتیں ہوں گی۔ اب تیسری ایک بڑی اہم بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں کہ 2020 میں ناظرین عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا ندیم ملک صاحب کو جو ہمارے سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ اگر آپ سے کوئی ماضی کی بات ہو رہی تھی تو اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بات ہو رہی تھی، اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ندیم ملک صاحب نے سوال کیا کہ اگر آپ سے سٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ استعفیٰ مانگے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو فوری اس سے استعفیٰ مانگوں گا کہ تم نے مجھ سے استعفیٰ کیسے مانگا ہے؟ میں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں اور کروڑ لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہوں، تمہاری یہ کیسے مجال ہے کہ تم مجھ سے استعفیٰ مانگو؟ تو یہ 2020 میں عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آرمی چیف صاحب یا عسکری قیادت کی جانب سے یہ استعفے وغیرہ کی بات کی گئی۔ تو یہ مطلب کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، خود عمران خان صاحب کے بیانات میں کانٹرڈکشن اور تضاد نظر آ رہا ہے، جس کو عسکری قیادت کی جانب سے واضح بھی کر دیا گیا۔ اچھا، یہ 3 باتیں ہوں گی، اور چوتھا تھوڑا سا انٹرویو میں مزید جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا عسکری ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا پلان کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ عہدے سے فارغ کر دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں، اور یہ جو کیمپین کی گئی تھی یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کی گئی تھی، اور میں نے تو کبھی ایسا پلان نہیں کیا تھا، بلکہ سوچا تک بھی نہیں تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کے عہدے سے فارغ کروں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں سابق ڈی جی ISI، وہ چاہتے تھے کہ وہ نومبر تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو افغانستان کا ایشو تھا اس کے اوپر وہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، اور تو خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ نومبر تک وہ کنٹینیو کریں، لیکن وہ بہرحال نہیں ہو سکا۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین صورتحال ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان کی تردید سامنے آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے استعفے کی بات کی ہے وہ بات سچ نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنی رائے سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔